الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہو، اللہ کو یاد کرتا ہو۔ صدق اللہ العظیم۔
اللہ کریم نے جس امتحان کے اندر مجھے اور آپ کو، ہم سب کو مبتلا کیا ہے، وہ بڑا عجیب امتحان۔ ہر وہ کام جس کے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتا دیے گئے، اور ہر وہ کام جس کے نہ کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتا دیے گئے۔ اور کچھ کام ایسے ہیں جس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا، اور قیامت تک ایسے امور اور ایسے اعمال اور ایسی باتیں، نئی نئی باتیں پیدا ہوتی رہیں گی قیامت تک کے لیے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں فرمایا۔ وہ جو چیزیں نئی نئی پیدا ہوتی ہیں قیامت تک کے لیے اور ہوتی رہیں گی، ظاہر ہے جس طرح سے سماج ترقی کرتا ہے، معاشرہ ترقی کرتا ہے، لوگوں کے کھانے پینے کے انداز بدلتے ہیں، لوگوں کے پہننے اوڑھنے کے انداز بدلتے ہیں، لوگوں کے رہن سہن کے انداز بدلتے ہیں۔ آج سے 1000 سال پہلے انسان جس طرح کا کھانا پینا کھاتا تھا، آج اس طرح سے کھانا پینا نہیں ہے۔ جس طرح کے کپڑے آج سے 1000 سال پہلے انسان پہنتا تھا، آج اس طرح کے کپڑے نہیں پہنتا۔ جس طرح کے گھروں میں 1000 سال پہلے رہتا تھا، آج ان گھروں میں نہیں رہتا، آج بالکل جدید طرح کے گھر ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ بڑا عجیب امتحان ہے کہ وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دے دیا، وہ واضح ہے کہ وہ کرنے پر اللہ راضی ہوتا ہے، اور کچھ کام ایسے ہیں جن سے منع کر دیا تو وہ ان کے نہ کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو وہ کام جو رہتی دنیا تک نئے نئے آتے رہیں گے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے، ان کے بارے میں ہم نے کیا کرنا ہے، کیسا رویہ ہونا چاہیے، یہ بھی ایک امتحان کی ایک ایسی جہت ہے، امتحان کا ایک ایسا پہلو ہے کہ اگر یہ رہنمائی سے خالی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رہنمائی نعوذ باللہ من ذالک وہ پھر ناقص ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کامل رہنما ہو نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کامل بھی ہے اور قیامت تک کے لیے قابل عمل بھی ہے۔ لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو زندگی کی تنوع کے ساتھ اور زندگی کے نئے نئے کام جو انسان اختیار کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ انسان کو پیش آئے انفرادی یا اجتماعی طور پر، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی حکم نہ فرمایا؟ اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسا عمل ملے، ایسا کوئی حکم ملے، ایسا کام ہو یا ایسا کام دنیا میں ہو رہا ہو جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم نہیں، تو اس کے بارے میں کیا کرنا، کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے، یہ رہنمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں۔ کیا کرنا ہے، اگر کوئی نئی چیز ہوگی تو اس کو کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رہنمائی عطا فرماتے ہیں۔ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ ہوتی ہیں جو ہماری ضروریات زندگی، جو انسان کے طرز زندگی کے اندر
کوئی نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، ظاہر انسان ان کو اپنی ضرورت کے تحت استعمال کرتا ہے، اس کو دین سمجھ کے استعمال نہیں کرتا، اس کو یہ سمجھ کے استعمال نہیں کرتا کہ اس کے اندر مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ثواب کا پہلو بتایا ہوا ہے، کوئی اجر کا پہلو بتایا ہوا ہے، اس کو اجر سمجھ کے نہیں کرتا۔ اور اس طرح کی بے شمار چیزیں، گاڑی کی سواری ہے، پکے کمروں میں رہنا ہے، بڑے اچھے اچھے پلنگوں کے اوپر سونا ہے، کرسیوں اور صوفوں کے اوپر بیٹھنا ہے، قالین بچھا کے اس کے اوپر بیٹھنا ہے، الا حاضر قیاس کتنی چیزیں ہیں، یا پھر لباس کے مختلف قسم کے رنگ ڈھنگ ہیں۔ اس میں صرف اصولی بات بتا دی کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جس میں ستر چھپا ہوا ہو۔ اگر ساتر لباس ہے تو اس لباس کی حیت کیسی ہوگی، اس کو قیامت تک کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ کوئی جبہ پہنے، کوئی شلوار قمیض پہنے، کوئی پینٹ کوٹ پہنے، لیکن ساتر ہونا چاہیے۔ اگر انسان کے جسمانی خط و خال اس میں سے نظر آتے ہیں تو گناہ ہے، اور اگر ساتر ہے لباس تو کسی بھی طرح کا، کسی بھی شکل کا لباس ہے، اور اسی طرح رہن سہن کے حوالے سے بھی جو بنیادی اصول دے دیے، اگر ان اصولوں کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی تو کسی بھی طرح کا گھر ہے تو اس میں رہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ دین کے اندر وہ کام، دین کے اندر جن کو انسان ثواب سمجھ کے کرتا، خاص طرح کا لباس پہننا اس کو ثواب قرار دے دے، خاص طرح کے گھر میں رہنا اس کو ثواب قرار دے دے، خاص طرح کے چٹائی بچھا کر اس کے اوپر بیٹھنا یا اس کے اوپر سونا اس کو ثواب قرار دے دے، یا پھر خاص اوقات میں خاص قسم کی عبادت ثواب قرار دے دے، یا اس طرح کی جتنی بھی باتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائیں وہ ثواب ہیں کہ نہیں ثواب، اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتایا، ایسا اصول جس کو ایک کوئی چھوٹا بچہ بھی اسیس کر سکتا ہے۔ کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے، کوئی ایسی سائنس نہیں ہے جس کو سمجھنے کے لیے کوئی بہت بڑا عالم دین ہونا ضروری ہو۔ کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس اصول کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں، سبحان اللہ، ہر جمعے میں اور جمعے کے علاوہ بھی جو خطبے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، تقریباً ہر خطبے یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر، کہ بدترین کام وہ ہے، بدترین کام جو دین کے اندر نئے پیدا کیے جائے۔ اللہ، شر الامور، بدترین کام وہ ہے محدثاتھا، جو دین کے اندر نئے پیدا کیے جائے، جو پہلے نہیں تھے اب اس کو دین بنا کے پیش کیا جا رہا، وہ چاہے انفرادی ہو، چاہے اجتماعی ہو، چاہے سالانہ ہو، چاہے ماہانہ ہو، چاہے روزانہ ہو، کوئی بھی عمل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ دین اس چیز کا نام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، وہ دین۔ اور اگر کوئی شخص اس دین پر ہے تو وہی کامیاب ہے۔ اس حدیث کے اندر، جس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور اس میں آپ نے فرمایا سارے جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نشانی بتا دیجئے وہ کون ہوں گے۔ آپ نے اس کی نشانی بتائی، ما انا علیہ واصحابی، جو اس دین پر ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ میرے اور میرے صحابہ کے دین پر جو ہوں گے وہ کامیاب ہیں۔ اب دین وہ ہے، دین اس چیز کا نام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا۔ اور اگر کوئی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی نہیں،
صحابہ نے آگے پہنچائی نہیں، اور صحابہ کرام کے دور میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور اس کو ثواب سمجھ کے کیا جا رہا، ثواب سمجھ کے، دین بنا کے۔ فرق دونوں باتوں میں کیا ہے؟ فرق دونوں باتوں میں یہ ہے کہ میں نے یہ ویسٹ کوٹ پہنی ہے، میں نے اپنی ضرورت کے تحت پہنی ہے، کوئی دوسرا پہنے یا نہ پہنے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کسی کو کہا بھی نہیں کہ اس کو پہنو، اور اگر میں کسی کو پہننے کا مشورہ بھی دوں گا تو اس لیے دے دوں گا یار ویسٹ کوٹ اچھی لگتی ہے تم بھی پہن لو، اور اگر میں کسی کو یہ کہوں ویسٹ کوٹ پہنو اس سے ثواب ہوتا ہے تو مجھے دلیل دکھانی پڑے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ثواب صرف اس چیز سے ہوتا ہے جس کے اوپر مدینے والے کی مہر لگی ہوئی ہو، اگر وہ نہیں لگی تو پھر وہ نہیں ہے، اس سے ثواب نہیں ہوتا، بلکہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر فرماتے تھے شر الامور ان شر الامور، بدترین کام، دنیا کے بدترین کام وہ ہیں محدثاتها، جو دین کے اندر نئے پیدا کیے۔ اللہ اکبر، کیوں؟ اس لیے کہ کل محدثۃ بدعہ، کسی کو بدعت کے لفظ سے چڑ ہو تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں ارشاد فرماتے تھے، آپ بھی یہاں سنتے ہیں کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا کام جو دین کے اندر پیدا کیا جائے گا وہ بدعت۔ لو یہ وہ ڈیفینیشن ہے، یہ وہ تعریف ہے بدعت کی، یہ وہ ڈیفینیشن ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی کہ دین میں ہر نیا کام بدعت۔ اب کہ یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ نیا ہے کہ نہیں، ہر شخص کو پتا، اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں، اگر اس کے اوپر مدینے والے کی مہر ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے، صحابہ کرام کے دور میں ہوتا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا تھا، یا صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سمجھا تھا اور آگے بتایا تھا تو وہ دین ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ دین نہیں، وہ پھر بدعت ہے۔ کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا پیدا کیا جانے والا کام، نئے پیدا کیے جانے والے، دین میں نئے پیدا کیے جانے والے کام وہ بدعت ہیں۔ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی۔ اللہ اکبر، سادہ سا سیدھا ٹریک کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو وہ دین ہے، وہ جنت میں لے جانے والا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا اور آپ اس کو دین بنا کے پیش کر رہے ہو، دیکھیں اگر یہ اصول ختم ہو جائے، اگر یہ اصول چھوڑ دیا جائے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی مدینے کی مہر کی شرط ختم ہو جائے، اگر یہ شرط ختم ہو جائے تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، پھر تو جو مرضی جس چیز کو مرضی دین بنا کے پیش کرتا پھر کسی کے اوپر کوئی قدغن پابندی لگائی نہیں جا سکتی۔ اللہ اکبر، یہ ساری باتیں میں نے اس لیے کی ہیں، اللہ اکبر، بہت سارے کام ایسے ہیں کہ لوگ کرنا چاہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہ کرو، لوگ کرنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں نہ کرو، لوگ کہتے ہیں یار یہ عبادت سے روکتے ہیں، یہ دین سے روکتے ہیں، یہ نوافل پڑھنے سے روکتے ہیں، یہ اللہ کی بندگی سے روکتے ہیں۔ بھئی اللہ کی بندگی وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی وہ بندگی نہیں ہے، وہ نیا کام ہے، اور جو نیا کام ہے اس کی یا تو دلیل دکھانی پڑے گی، اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا منع کہاں آیا ہے، ہم سب نے ایک دلیل پکڑی ہوئی، بتاؤ منع کہاں ہے؟
تو بھائی دین کا ہر کام منع ہے، دین میں ہر کام منع ہے جب تک اس پر مدینے والے کی مہر نہ ہو، جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ ہو، یا آپ نے صحابہ کرام کو نہ سکھایا ہو، یا صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ کے آگے نہ بتایا ہو، تو ہر کام منع ہے، ہر کام منع۔ کیوں کہ جو بھی نیا پیدا کیا جائے گا، دین کے اندر نیا پیدا کیا جائے گا، وہ تو بدعت ہے اور وہ بدترین کام ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی من احدث فی امرنا ھذا، جس نے بھی ہمارے اس دین کے اندر کوئی نیا کام پیدا کیا، من احدث فی امرنا ھذا، جس نے بھی ہمارے اس دین کے اندر نیا کام پیدا کیا، ما لیس منہ، جو اس میں پہلے نہیں تھا بعد میں پیدا کیا، فرمایا فَهُوَ رَدٌّ، وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ لہذا سمجھ لیجئے دین وہ ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی فضیلت بتا دی اس کی فضیلت ہے، جس کی چیز کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی اس کی نہیں ہے۔ ساری دنیا جڑ کے مل کے کہے کہ اس کی فضیلت ہے، اس کی فضیلت نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت نہیں بتائی۔ ہاں لوگوں کے لیے اس کی سماجی فضیلت ہو سکتی ہے، اس کی معاشرتی فضیلت ہو سکتی ہے، اس کا وہ رواج میں لوگوں کے رواج کے اندر اس کی فضیلت ہو سکتی ہے، معاشرے کے اندر اس کی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے، لیکن دین کے اندر فضیلت اسی وقت ہوگی جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل ملے گا۔ من عمل عملا، جس نے ایک بھی عمل کیا، لیس علیہ امرنا، جس کے اوپر ہمارا کوئی حکم نہیں ہے، اللہ اکبر، لیس علیہ امرنا، مدینے والے کا ٹھپا ہی نہیں ہے، مدینے والے کی مہر ہی نہیں ہے۔ کوئی عمل کرتا، نیک عمل کرتا پھرے، لیس علیہ امرنا، اس کے اوپر ہماری مہر نہیں ہے، فہو رد، وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اللہ کے ہاں قابل قبول صرف وہی ہے جس کے اوپر مدینے والے کی مہر لگی ہے۔ یہ ساری گفتگو میں نے اس لیے کی کہ آج شعبان کی پہلی تاریخ ہے اور یہ بڑا فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس لیے فضیلت والا مہینہ ہے کہ یہ رمضان کے ساتھ جڑا ہوا مہینہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے اس کا خاص اہتمام فرماتے تھے، اس کا چاند دیکھنے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رمضان کے ساتھ جڑا ہوا، اس کا چاند دیکھنے کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے یہ خاص مہینہ ہے، اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ ہی رمضان جڑا ہوا ہے۔ پھر اس کی کچھ اور فضیلت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ مثلا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ جتنے روزے شعبان میں رکھتے تھے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ اللہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ روزے، رمضان کے علاوہ شعبان سے زیادہ روزے کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ فإنہ کان یصوم شعبان کلہ، بخاری شریف کی حدیث فرماتی ہیں ایسے لگتا تھا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے کے پورے شعبان کا روزہ رکھتے ہیں، پورے مہینے کا روزے رکھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے روزے رکھتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کیسے ہوتے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے کہ کان یصوم، اس طرح روزے رکھنے شروع کرتے تھے کہ نقول، ہم یہ کہتے تھے قد صاما، کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ روزے ہی رکھ رہے ہیں، یعنی روزے رکھنے شروع کرتے تھے، روزے ہی رکھے جاتے تھے، ہمیں لگتا تھا کہ اب یہ روزے ہی رکھیں گے۔ اللہ ویفطر، اور بعض اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ترک کر دیتے تھے، روزہ رکھنا چھوڑ دیتے تھے، حتیٰ نقول، یہاں تک کہ ہم کہتے تھے قد افطرا، کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزے رکھتے ہی نہیں ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بہت روزے رکھتے تھے، کبھی کم روزے رکھتے تھے، کبھی بالکل روزے نہیں رکھتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف معمولات تھے۔ لیکن وہ فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ جو میں نے دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہیں رمضان کے علاوہ، تو وہ سب سے زیادہ شعبان میں رکھے، بلکہ فرماتی ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کان یصوم شعبان کلہ، مجھے ایسے لگتا ہے کہ شعبان کے پورے روزے رکھتے تھے، اور یا پھر فرماتی ہیں کہ وہ رمضان کے روزے رکھتے تھے اتنے روزے جتنے روزے وہ شعبان کے رکھتے تھے، اس کے علاوہ وہ کسی اور مہینے کے اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان کے رکھتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، وہ کہتی ہیں مجھے لگتا تھا بعض اوقات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھتے ہیں۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے رکھتے دیکھا، مجھے ایسے لگتا تھا کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے، اور وہ 2 مہینے کون سے تھے؟ شعبان اور رمضان، گویا مسلسل روزے۔ اللہ اکبر! تو اس قدر یہ فضیلت والا مہینہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، اور رمضان کی تیاری کیسے ہوگی؟ جو امور رمضان میں سر انجام دینے ہیں وہ امور اگر آپ اس مہینے میں سر انجام دیں گے تو تیاری ہوگی، اور اس میں سب سے بڑا عمل روزہ ہے۔ اس روزے کی تیاری، اتنے روزے نہیں، کسی بندے کو پہلے کبھی روزے رکھنے کی عادت ہی نہ ہو اور وہ شعبان میں اتنے روزے رکھے کہ رمضان آنے تک اس کو کمزوری اتنی ہو جائے کہ وہ رمضان کے روزے ہی نہ رکھ سکے، یہ اس کے لیے نہیں، یہ اس کے لیے ہے جو رمضان کی تیاری میں روزے رکھے اور اپنے آپ کو عادت ڈالے، اور اس کو رمضان سے پہلے روزے رکھنے کی عادت پڑ جائے، اور یہ پورے مہینے کے، اور یہ بات میں بعد میں انشاءاللہ عرض کروں گا کسی اور موقع پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزے تو رکھے ہیں، لیکن 2 قسم کے روزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص کے ساتھ، ایک روزہ تو آپ نے منع فرما دیا، وہ روزہ وہ ہے جو احتیاطی روزہ رکھا جائے، یعنی جب رمضان آیا اور شعبان کی آخری تاریخ ہے تو بعض اوقات چاند کا شک پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں چاند نکلا ہے کہ نہیں نکلا، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ احتیاطی روزہ رکھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے رمضان ہو گیا ہو اور ہمارے لوگوں کو پتہ نہ چلا ہو، ہماری چاند کمیٹی اور رویت ہلال کمیٹی کو پتہ نہ چلا ہو، تو ہم احتیاطی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے احتیاطی روزے سے منع فرمایا، اور اندازہ کیجیے اس سے منع کیا ہے۔ اب کوئی شخص سارے شعبان کے روزے رکھے وہ جائز ہے، لیکن اگر کوئی شخص باقی روزے تو نہیں رکھتا لیکن صرف اس لیے روزہ رکھتا ہے کہ میں احتیاطی روزہ رکھوں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتا۔ اور ایک روزہ اور ہے جو اس پورے شعبان کے مہینے میں کوئی اور باقی روزے نہیں رکھتے، ایک روزہ رکھتے، اور وہ ہے 15 شعبان کا روزہ۔ کہتے ہیں وہ ضرور رکھنا۔ کیوں رکھنا ہے؟ کہ جی ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، کہ جب اذا کانت لیلۃ النصف من نصف شعبان، جب نصف شعبان کی رات ہو، آدھے شعبان کی رات ہو،
قوموا لیلہا وصوموا نہارا. اس حدیث میں یہ ہے کہ رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو. رات کو عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو. اب یہ حدیث جو ہے محدثین کے ہاں بالاتفاق، اس میں یعنی کوئی دوسری رائے نہیں ہے، بالاتفاق محدثین کے ہاں یہ روایت ضعیف ہے. بلکہ علامہ البانی کہتے ہیں یہ تو موضوع ہے. موضوع کا مطلب ہوتا ہے من گھڑت، بناوٹی، من گھڑت احادیث. پھر اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ محدثین نے من گھڑت احادیث اپنی کتابوں میں رکھی کیوں ہیں؟ اللہ، لمبی بات ہے، میں صرف اختصار سے عرض کر دیتا ہوں. اس لیے رکھی ہیں کہ کہیں کل کلام کسی اور طرف سے کوئی شخص اس کو حدیث بنا کے پیش نہ کر دے. اس لیے رکھی ہیں کہ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ من گھڑت ہے. اور جو من گھڑت حدیث ہوتی ہے وہ حدیث ہوتی ہی نہیں ہے. اور جو ضعیف ہوتی ہے، ضعیف حدیث دین کا ماخذ نہیں ہوتی. اگر یہ من گھڑت ہے تو وہ تو ویسے ہی من گھڑت حدیث ہے ہی نہیں. اور اگر یہ ضعیف بھی ہے تو ضعیف حدیث دین کا ماخذ نہیں ہوتی. لہذا سارے شعبان کے کسی نے روزے رکھنے ہیں تو رکھے. اگر وہ ایک 15 شعبان کا روزہ الگ سے رکھے گا تو وہ کام کرے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. بات سمجھے؟ اگر وہ ایک روزہ الگ سے رکھے گا تو یہ وہ کام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص کے ساتھ نہیں فرمایا. ہاں کسی نے سارے رمضان کے روزے رکھنے، سارے شعبان کے روزے رکھنے رکھے، اس میں 15 کا بھی رکھے. جس نے سوموار جمعرات کے روزے رکھنے کی عادت ڈالی ہوئی ہے، سوموار جمعرات کے روزے رکھے. اس میں سوموار یا جمعرات کو 15 تاریخ آ جائے تو روزہ رکھے. جو ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتا ہے، اپنی کوئی بھی عادت بنائی ہوئی ہے اور اس کو 15 تاریخ کا روزہ اس کی عادت کے دوران آ گیا ہے تو وہ رکھے. لیکن جس شخص نے باقی تو پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے اور کہے کہ اس کا روزہ رکھنا ہے، یہ دین کے اندر ایک ایسی بات بڑھانے والی بات ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی. اور رہ گئی وہ رات جو 15 کی رات ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے کہ نہیں، اس کی اہمیت ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں بعد میں بات عرض کروں گا. یہاں بس ایک آخری حدیث سن لیجئے، وقت قریب ہو گیا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بقی نصف من شعبان، جب شعبان آدھا رہ جائے نا، فلا تصوموا، تو پھر اس کے بعد روزے نہ رکھو. یعنی نصف شعبان گزر جائے اور باقی آدھا رہ جائے تو پھر روزے نہ رکھو، منع کیا ہے. اب ایک طرف وہ حدیث ہیں بخاری کی اور مسلم کی اور ترمذی کی صحیح حدیث، جن کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارا شعبان بھی روزے رکھتے تھے اور بعض اوقات تو مسلسل رکھتے جاتے تھے، بعض اوقات اس کو ملا دیتے تھے رمضان کے ساتھ. اور ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ نصف شعبان کے بعد روزے نہ رکھو. اللہ اکبر. تو ان دونوں میں کیا تطبیق ہے؟ تطبیق ان دونوں میں یہ ہے کہ جس شخص کو پہلے سے عادت پڑی ہوئی ہو روزے رکھنے کی، یا وہ یکم شعبان سے اس نے روزے رکھنے شروع کر دیے، تو وہ اپنی اسی ترتیب کے ساتھ 15 کے بعد بھی روزے رکھتا رہے، اس کو ممانعت نہیں. چاہے اس نے شروع سے لے کر سارے روزے رکھنے کی عادت بنائی تو سارے رکھ سکتا ہے. جس نے سوموار جمعرات کا روزہ رکھنے کی عادت بنائی ہے وہ رکھ سکتا ہے. جس نے جو عادت بنائی ہے وہ رکھ سکتا ہے. لیکن جس شخص نے پہلے عادت نہیں بنائی اور وہ 15 شعبان کے بعد کہے کہ میں روزے رکھنا شروع کرتا ہوں، اور 15 شعبان کے بعد روزے رکھنا شروع کرنا منع کیا ہے نبی پاک. لہذا ہر وہ بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ دین ہے، اور جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ ہم کریں گے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ عبادت سے منع کر رہے ہیں.
لوگ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو یہ عبادت سے منع کر رہے ہیں. بھئی عبادت سے منع اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی. دین ثابت ہوتا ہے تو یا قرآن سے ثابت ہوتا ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہوتا ہے. اور اگر یہ دونوں نہ ہوں تو دین ثابت نہیں ہوتا. پھر بھی اگر کوئی شخص کرنے کی ضد کرے تو اس کا مطلب ہے وہ کام کرنا چاہ رہا ہے جو دین کے اندر نیا ہے. اور دین کے اندر جو نیا کام ہے، اللہ اکبر، شر الامور، بدترین کام وہ ہے جو دین میں نئے پیدا کیے جائیں. اور کل محدثۃ بدعہ، اور ہر نیا پیدا کیا جانے والا کام بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.